بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الامی۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر ایسا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے وادی طویٰ میں ملاقات کرتے ہیں تو پہلی بات یہ کہ اس وادی کو وادی طویٰ کیوں کہا جاتا ہے۔ لفظ طویٰ کا مطلب ہوتا ہے لپیٹ دینا اور سمیٹ دینا، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ زمین اور آسمان کے روحانی فاصلے جو ہیں وہ سمیٹ دیے گئے ہیں۔ کل کائنات کی سب سے عظیم ہستی اللہ پاک کی ذات، اور اس وقت دنیا میں سب سے عظیم ہستی موسیٰ علیہ السلام تھے، اور جب ان دونوں ہستیوں کے آپس میں ملاقات ہوتی ہے تو گویا کہ زمین اور آسمان کے فاصلے سمیٹ دیے جاتے ہیں، اس لیے اس وادی کو وادی طویٰ کہا جاتا ہے۔ اس خوبصورت ملاقات کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو واپس اپنی قوم میں آنا پڑتا ہے تو بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ، مجھے اپنی دنیا میں جا کے جب آپ کی یاد ستایا کرے اور یہ ملاقات ستایا کرے تو میں کیا کیا کروں۔ اب ہمارے ذہنوں میں تو یہی بات آتی ہے کہ اللہ پاک یہ جواب دیتے کہ موسیٰ، جب بھی آپ کو میری یاد آیا کرے تو آپ وادی طویٰ پہ آ جایا کریں تو ہم آپ سے ہم کلام ہو جایا کریں گے۔ لیکن اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ، جب آپ کو میری یاد آیا کرے تو آپ نماز پڑھ لیا کریں۔ اب یہاں پہ بہت غور طلب بات یہ ہے کہ کہاں آپ کا کسی کے ساتھ براہ راست آوازوں کا تبادلہ کرنا اور ملاقات کرنا، اور کہاں نماز پڑھنا۔ لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ نکتہ ہے کہ نماز ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات چیت کرنے کا مزہ لے سکتے ہیں، اس کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ملاقات اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں صرف آواز کے ذریعے ہو رہی تھی، اور اس ملاقات کا متبادل جو ہے وہ نماز کو کہا گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور خوبصورت ترین ملاقات ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں شب معراج کی رات میں ہوتی ہے، اور جس کا مقام سدرۃ المنتہیٰ بتایا جاتا ہے، اور یہ ملاقات اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں براہ راست ہوتی ہے۔ پھر اس ملاقات کے بعد جب نبی علیہ السلام کو دنیا میں واپس بھیجا جاتا ہے تو سدرۃ المنتہیٰ سے واپس اس دنیا میں آنے کا کس کو جی چاہتا ہے؟ تو اللہ پاک اپنے نبی کو یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں میری یاد کے لیے میں تمہیں نماز دے رہا ہوں۔ اب یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں آواز کی ملاقات تھی تو اس کا متبادل بھی نماز کہا گیا، اور یہ ملاقات براہ راست تھی اور اس کا متبادل بھی کس کو کہا گیا؟ نماز کو کہا گیا، یہاں تک کہ 50 نمازیں دی گئیں، اور پھر وہ اللہ پاک نے ہماری آسانی کے لیے 5 کر دیں۔ لیکن اس بات سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی حلاوت یا اس کا مزہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ نماز ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ بات فرماتے ہیں کہ ہماری دنیا کا بھی یہ دستور ہے کہ جب کوئی بہت خوبصورت اور پیاری ملاقات ہوتی ہے تو اس کی یادگار بنا لی جاتی ہے۔ ہماری اس دنیا میں تو ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں، البمز بنا لی جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت ملاقات کو جو کیپچر کیا ہے وہ نماز کے اندر کیا ہے۔ یہ بہت خوبصورت اور گہرا نکتہ ہے کہ وہ ملاقات جو انسان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے اس کا بہترین ذریعہ، اس کی بہترین یادگار جو ہے وہ نماز ہے۔ پھر اہل علم بڑی پیاری بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر خوبصورت ملاقات کے وقت تحفے تحائف کا تبادلہ لازمی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان خوبصورت ملاقاتوں میں اپنے نبیوں کو نماز دی ہے۔ اگر نماز سے زیادہ خوبصورت اور کوئی نعمت یا تحفہ ہوتا تو اللہ نبی علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ تحفہ دے دیتے۔ لہٰذا نماز جو ہے وہ نوکری کے لیے نہیں ہے، وہ رشتے کے لیے نہیں ہے، وہ نمبروں کے لیے نہیں ہے، وہ روزگار کے لیے نہیں ہے۔ نماز تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے، اور جو انسان خالص اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نماز سے اپنا تعلق بناتا ہے تو اللہ یہ ساری چیزیں اس کو ویسے ہی بونس میں دے دیتے ہیں۔ لہٰذا لوگ یہ سوالات کرتے ہیں کہ ہم نماز کیوں پڑھیں، نماز سے کیا ملتا ہے؟ تو نماز کے بارے میں ہمارا کنسیپٹ پہلے کلیئر ہونا چاہیے کہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے بات چیت کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شوق کے، محبت کے اور چاہت کے سجدے نصیب فرما۔ کوئی ہمیں نہ کہے کہ ہم نماز پڑھیں، نہ ماں باپ اولاد کو کہیں، نہ شوہر بیوی کو کہے، نہ بیوی شوہر کو کہے، بلکہ میرا دل کہے کہ میں سجدہ کروں۔ مجھے مجبوری کی نماز نہیں چاہیے، مجھے زبردستی کے سجدے نہیں چاہیے، مجھے شوق اور محبت کے سجدے چاہیے۔ آمین یا رب العالمین۔